السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کے سامنے جو مردوں کی شرائط ہے وہ بیان کروں گا، اور جو خواتین ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں ان کی کیا شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میں پیغام سب بہن بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا ویڈیو پیغام پوری دنیا کے خواتین و حضرات کو آپ شیئر کریں، پہنچا دیں۔ ڈائریکٹ کسی بیٹی سے ہم بات کریں یا کسی بھائی سے بات کریں تو اس کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں کہ اس ویڈیو پر جو ہے ایسا میں پروگرام دے دوں تاکہ آنے والے تمام خواتین و حضرات تک پہنچ جائے اور وہ اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں مردوں کی طرف آتا ہوں کہ جو مرد حضرات ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں ایسا رشتہ چاہیے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، دیندار ہو، مالدار ہو، اس کے والدین بہت امیر ہوں، اور اس کے علاوہ لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا یعنی ٹیچنگ کر رہی ہو یا کوئی ملازمت کرتی ہو، اور ماں باپ کی طرف سے بھی اس کو ایک دو کوٹھیاں ملی ہوں اور پلاٹ وغیرہ نام لگائے ہوں، اور والدین جو ہے نا مجھے میری ہیلپ بھی کریں، بلکہ ایسے امیر حضرات ہوں وہ مجھے اپنے گھر ہی رکھ لیں، میں گھر داماد بننے کے لیے تیار ہوں، اور یا پھر اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ میری ہیلپ کریں، مجھے کاروبار بھی کروائیں۔ حالانکہ یہ مرد جو ہے تقریباً کم سے کم 50,000 ماہوار اپنا کاروبار یا اچھی ملازمت کر رہا ہے، اس کے باوجود اس مرد کی حرص یہ ہے کہ میں شادی ایسی لڑکی کے ساتھ کروں گا کہ جو پیچھے سے مال و دولت لے کر آئے۔ اور سامعین کرام، اسی طرح مرد حضرات جب ہم ان کو پاکستان سے رشتہ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قاری صاحب اس کی تو عمر زیادہ ہے، آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہتا ہے میری 35 سال۔ اگر لڑکی کی ہم نے 30 سال کی دکھائی، نہیں 30 سال تو بہت زیادہ ہے، 20-22 سال سے زیادہ لڑکی کی عمر نہ، اور خود اس کی کتنی ہے؟ 35 سال۔ اور اسی طرح بعض مرد حضرات وہ خود بوڑھے ہوتے ہیں، یقین کریں ان کی عمر 60 سال کے قریب ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں قاری صاحب کوئی ایسی لڑکی دو طلاق یافتہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، لیکن اس کے بچے نہ ہوں۔ اب آپ بتائیں جس کی مرد کی 60 سال عمر ہے، اگر اس کو ہم 35 سال کی بھی کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ دیں گے، جس بیٹی کی عمر 25 سال میں بھی شادی ہوئی ہے، 35 سال تک ایک دو اس کے بچے ضرور ہوں گے۔ اگر وہ بیوہ بھی ہو گئی ہے تو ایک دو بچے ضرور ہوں گے، اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو اس کے بھی ایک دو بچے ہوں گے۔ لیکن 60 سال والے مرد کہتے ہیں قاری صاحب لڑکی ہو 20-25 سال 30 سال کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بچے نہ ہوں، بچوں کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن شادی کرنے کا سب سے پہلا مقصد تو بچے پیدا کرنا ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے۔ اور اب میں آتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے مرد حضرات، میں ان مردوں کو کیا نام دوں؟ آپ نے خود بتانا ہے کہ یہ کیسے مرد ہے۔ میں اپنی طرف سے کسی بھائی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، حالات جو ہے ہمارے مردوں کے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب یورپ سے ہمیں رشتہ چاہیے، چاہے کینیڈا سے ملے، امریکہ سے ملے، آسٹریلیا سے ملے، جرمن سے ملے، اسپین سے ملے، دبئی سے ملے، سعودی عرب سے ملے، ہم کر لیں گے رشتہ۔ لڑکی چاہے وہ طلاق یافتہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، یا اوور ایج ہو تو چلے گی۔ لڑکے کی کتنی عمر ہے؟ 30 سال۔ کہتا ہے لڑکی کی عمر چاہے 40 سال ہو جائے، 45 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، اگر یورپ کی ہو جائے تو 60 سال کی بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں جب دوسرے یورپ میں جانے کے لیے ایک 25 سال کا جو نوجوان لڑکا کنوارا ہے، وہ وہاں کی بیوہ یا طلاق یافتہ 60 سال کی عمر کے ساتھ بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب معیار کیا ہے؟ ہمارے مردوں کا معیار کیا ہے؟ یقین کریں کہ میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے ساتھ ایسے مرد ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب اگر یورپ کی مل جائے نا، وہ خوبصورت بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عمر بھی زیادہ ہو، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی معذوری بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کا کسی وجہ سے ہاتھ پاؤں کٹ گیا تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن یورپ کی ہو تو باقی بات یہ ہے کہ مطلب کیا نکاح کریں اور مجھے نیشنلٹی ملے، میں یورپ چلا جاؤں، بس ایک ہی مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو مردوں کی خواہشات اور ان کی ڈیمانڈ اور شرطیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب عورت کی میں رکھتا ہوں۔
یقین کریں کہ اب جو کنواری ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، وہ ہمیں کہہ سکتی ہیں قاری صاحب ہمارے لیے کنوارا رشتہ دیں، کہ وہ خود کنواری ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن وہ ہماری بہنیں جو لیٹ میرج ہو گئی ہیں، جن کی عمر 35 40 45 ہو گئی ہے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا شرائط کم کریں۔ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تیسری کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہے، اچھا اس کا کاروبار ہے، یا وہ یعنی اچھی طبیعت کا ہے مالک، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس ایسی بھی خواتین ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، بچوں والی ہیں، لیکن کہتی ہیں اور بندہ چاہیے ایسا کہ نہ اس کی بیگم ہو، یا فوت ہوئی ہو، یا طلاق ہوئی ہو، اور اس کے بچے بھی نہ ہوں، بچوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایسی خواتین میرے پاس ہیں جو طلاق یافتہ اور بیوہ ہیں، روتی ہیں قاری صاحب ہمارے گھر کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں، علاج کے لیے نہیں ہے، یہ ساری ذلالتیں برداشت کر رہی ہیں، اور یقین کریں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، اور اپنا خرچہ پورا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک آدمی ہے، اس کے بیگم فوت ہو گئی، لیکن اس کے 2 3 بچے ہیں، تو چلو آپ ان کو اپنے بچے بنا لیں، کہتی قاری صاحب یہ ان کے بچے میں نہیں پال سکتی۔ اب دیکھیں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے جو پیسے ملتے ہیں اس سے گزارا کر رہی ہے، اگر اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے، اور اس کے بچے جو کہ ماں کی وجہ سے یتیم ہو گئے ہیں، ماں کا سایہ نہیں ہے، ان کو ماں کا پیار دے کر اللہ سے جنت لے، اور اس کے بدلے میں اس کا شوہر اس کو محبت بھی دے گا، اور اس کے سارے نخرے برداشت کرے گا، اس کا لباس، کھانا پینا، علاج، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنی دعائیں دے گا کہ میرے بچوں کو یہ پال رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ساتھ خواتین ہے، قاری صاحب میں بیوہ ہوں، میرا بچہ ہے، مجھے بھی قبول کریں، میرے بچے کو بھی قبول کریں۔ یقین کریں ہم نے سعودی عرب سے رشتہ دیا، اس بندے نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، کچھ نہیں چاہیے، نکاح بس، آپ کا بیٹا ہے، اس کی کفالت بھی میں اٹھاؤں گا، باپ کا پیار، باپ کی شفقت اس کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، اس کو ویزا دوں گا، اس کو سعودی عرب بلاؤں گا، اس کو ملازمت پر لگاؤں گا، سارا پیسہ میں لگاؤں گا۔ تو وہ عورت مجھے کہنے لگی اس کی عمر کتنی ہے، 30 35 سال سے زیادہ عمر ہے، اور بیوہ ہے، اور پھر آگے وہ بچے بھی نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ کہتی ایک ہی بیٹا ہوا، میرے شوہر نے جو ہے نا میرے بچے بند کروا دیے، میں بچے بھی نہیں پیدا کر سکتی، اور تعلیم بھی نہیں ہے، کہیں کہ اسکول کی 5 کلاسیں پڑھی وہ بھی نہیں ہے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے، یعنی ان پڑھ جاہل ہے، جو میسج نہیں لکھ سکتی۔ یہ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں۔ کہتی قاری صاحب بس دیکھیں نا، یہ بندہ جو ہے نا بس یہ خوبصورت نہیں ہے، تھوڑا سا بس خوبصورت ہو جو میرے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگے۔ آپ غور کریں، آپ غور کریں اس عورت کی بات، یقین کریں روتی ہے، قاری صاحب میں اتنی پریشان ہوں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، رو رہی ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کر کے، لوگوں کی صفائیاں اور کپڑے دھو کر بڑی خوش ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہے، یہ نہیں کہ مرد اچھا نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھا انسان ہے، دیندار ہے، سعودی عرب میں ہے، اچھی ملازمت ہے، ویزا دے رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے قاری صاحب میں سعودی عرب میں ہوں، ادھر اکیلا ہوں، تو میری بیگم پاکستان ہے، اس کے بچے ہیں، وہ نہیں آ سکتی، بچے اسکول پڑھتے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، شرعی واجبات کو پورا کرنے کے لیے میں نے شادی کرنی ہے، میں اس کو سارے حقوق دوں گا۔ اور میرے بھائی جب ایک بندہ سارے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج کل کی جو ہے خواتین، یقین کریں ایک طلاق یافتہ عورت کا واقعہ سناتا ہوں، 35 سال اس کی 33 سال عمر ہے، اس کو دیکھا جائے 33 سے 35 سال اس کی عمر دیکھا جائے تو وہ لگتی جیسے 45 50 سال کی ہے، اور جسم کے اندر ساری بیماریاں ہیں، آگے بچے بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ 1 2 رشتے ہم نے سعودی عرب سے دکھائے، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، یہ میرا بھائی نہیں مان رہا، یہ میری ماں نہیں مان رہی، فلاں نہیں مان رہا۔ اور گھر کیا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، لباس کے لیے پیسے نہیں، پریشان ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جس طرح وہ کیا کہتے ہیں، مثال ہے کہ وہ جو کتے کی پوچھل ہوتی ہے نا، وہ ایک جو دھڑ کے نیچے دبا دی جائے نا وزن کے نیچے، 100 سال کے بعد نکالیں گے وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اسی طرح میرپور آزاد کشمیر سے ایک لڑکی ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، اس کی عمر 30 سال ہوگی، کہتی قاری صاحب UK انگلینڈ کا یا یورپ کا کوئی یعنی بندہ ہو، اس کی عمر جو ہے چاہے 60 سال ہو 70 سال ہو، اس کو فالج ہوا ہو، وہ ویل چیئر پر بیٹھتا ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں کئی میرے ساتھ ایسے بندے پاکستان سے بیرون ممالک سے رابطہ کیا، قاری صاحب یہ عورت جو ہے آپ نے لگائی ہے ہمیں دیں، ہم اس سے نکاح کریں گے، اس کو ساری سہولیات دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب یہ تو جو آپ نے بتایا ہے یہ تو میری سب 30-35 سال عمر ہے، یہ 40 سال کا ہے، تو یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو بیمار ہو، جو بیمار ہو، جس کو جناب پیرالائز ہو، انگلش کے بڑے بڑے الفاظ، مجھے جناب ایسا چاہیے جس کو فالج ہو، بیمار ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو۔ میں نے کہا پھر آپ شادی تو نہیں چاہتی، آپ تو چاہتی ہیں نکاح کر کے وہ بندہ مجھے یورپ میں بلائے، میں یورپ کی نیشنلٹی ہولڈر بن جاؤں، اور وہ بندہ پتہ نہیں 6 مہینے یا 4 مہینے وہ فوت ہو جائے گا، اس کی ساری جائیداد کی میں مالک بن جاؤں، پھر بعد میں مال کے بل بوتے پر کسی کنوارے لڑکے سے کر لوں۔ یقین کریں کہ خواتین کی ایسی ایسی حرکات اور ایسی ایسی باتیں ہیں، اگر میں بیان کروں تو آپ اتنے دکھی ہو جائیں گے۔ میں یہ نظام چلا رہا ہوں، میری کوشش تھی کہ پاکستان کے تمام شہروں سے، عرب کے تمام ملکوں سے، یورپ کے تمام ملک سے جو خواتین طلاق یافتہ بیوہ ہیں ان کی شادی کرا دے تاکہ ان کے گھر آباد ہو جائیں۔ لیکن میں کیا کروں، طلاق یافتہ اور بیوہ ہیں، یقین کریں جو کنواریاں لڑکیاں ہیں اس وقت ان کی کوئی شرط نہیں، وہ کہتی ہیں بس اچھا ہو، نیک ہو، دیندار ہو، یعنی اچھا رشتہ چاہیے، نہ حق مہر کی ان کی شرط ہے، نہ اور کوئی ڈیمانڈ ہے، کچھ ہی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن جو طلاق یافتہ بیوہ ہے، قاری صاحب میرے نام یہ مکان لگائے، 5 تولے مجھے یہ گولڈ دے، اس کے علاوہ ماہوار خرچ اتنا باندھے، فلاں شرائط فلاں شرائط۔ کنواری بیٹیاں بہنیں ان کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے والدین کہتے ہیں کوئی اچھا نیک رشتہ دو، کوئی شرط نہیں ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ کہتی ہیں ہمارے نام مکان لگائیں، پلاٹ لگائیں، رہنا اسلام آباد میں ہے، مکان مجھے کراچی لے کر دے جہاں میری ماں کا گھر ہے۔ یقین کریں ایسی ایسی شرطیں ہیں جن کو میں سن کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا پروگرام بنا دوں، آنے والی نسلوں میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اور پیغام سنیں کہ کیا یہ ہم گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے مرد حضرات ہیں میرے پاس جو کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں صرف نکاح چاہیے، کوئی جہیز کچھ نہیں چاہیے، صرف نکاح کریں، باقی سارے لوازمات ہم دیں گے۔ یہ بھی تو انسان ہے۔ اسی طرح خواتین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نکاح کرنا ہے، ہمیں مناسب ایک سنت سمجھ کے حق مہر دے، مناسب، ٹھیک ہے نا۔ مناسب کتنا ہوتا ہے؟ 5,000 بھی ہو سکتا ہے، 10,000 بھی ہو سکتا ہے، 20,000 بھی ہوتا ہے، 50,000 بھی ہو سکتا ہے، لیکن لاکھوں کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ اور اس دور میں یقین کریں امیر سے امیر جو ہے خواتین وہ گولڈ نہیں پہن رہی، اگر کسی کے پاس آدھا کلو گولڈ ہے تو وہ انہوں نے لاکر میں رکھا ہوا ہے، شادی پر جاتی ہیں، رشتے دوروں میں جاتی ہیں، بالکل گولڈ نہیں پہنتی، بس جو عام جو سیٹ وغیرہ ہیں وہ پیتل کے وہ پہنتی ہیں، آرٹیفیشل چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب اب تو ڈکیٹی ہوتی ہے، بس کو ادھر سے جناب پتہ نہیں سٹاف جانے سے پہلے لوٹ لیا جائے، شادی کے گھر والے جائیں وہاں پتہ نہیں وہیں ڈاکہ ہو جائے، ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ مالدار لوگ زیور نہیں پہنتے، وہ لاکر میں بینکوں میں جمع کرائے ہوئے ہیں، گھر نہیں ہے۔ تو جو غریب لوگوں کی لڑکیاں ہیں وہ ان کی اتنی ڈیمانڈیں ہیں، ڈیمانڈ کہ اتنے تولے ہمیں اتنے گولڈ دیں، نہ وہ ملے، گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا حساب اللہ نے کس کو دینا ہے۔ اسی طرح والدین سرپرست بیٹی کی ہوں یا بیٹے کے ہوں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی شرائط کو کم کریں اور سنت کے مطابق اپنے بچوں کے فرض ادا کریں۔ یہ میرا پیغام آپ کو اگر اچھا لگا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور آل پاکستان تمام عرب ممالک اور تمام یورپ سے خواتین و حضرات، بیوہ طلاق یافتہ بیٹیاں جو نکاح کرنا چاہتی ہیں، اس کے سرپرست والدین ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میسج کریں، انشاءاللہ آپ اپنے ملک کا اپنا نام بتائیں، ہم آپ کو اچھا رشتہ دیں گے، لیکن آپ نے شادی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ جو یعنی ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی رسمیں ہیں، اہل کتاب کی رسمیں ہیں، کافروں کی رسمیں، ان کو ختم کریں، جو ہمیں رسول اللہ نے طریقہ دیا ہے اس کو رعایت کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ ہمارے اس پروگرام کو جتنا بھی ہو سکے آگے شیئر کریں، آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں وہاں پر شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اور ہمارے والدین کی اصلاح ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔